رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرحمن آیت نمبر 14 ہے آج جس سے ہم نے آغاز کرنا ہے بإذن اللہ تعالی۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں جس کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم حسن کے ذریعے ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، بہت ہی مبارک اسم ہے الرحمن، اور اس اسم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو جمال ہے وہ مرکوز ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جمالیہ بھی ہیں اور صفات جلالیہ بھی ہیں۔ صفات جلالیہ سے مراد ایسی صفات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلال، اس کی عظمت، اس کی کبریائی یہ مفہوم ہوتی ہے، اس کا تصور سامنے آتا ہے، جیسا کہ المتکبر، الجبار، العظیم، الکبیر، المتعال، القہار، اس طرح کی صفات ہیں۔ اور پھر صفات جمالیہ میں جن میں اللہ کا جمال اور اس کی رحمت اور اس کی شفقت کا غلبہ نظر آتا ہے، وہ جیسے یہ الرحمن ہے، اور سر فہرست ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے اسماء میں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جمالیہ کا ظہور ہوتا ہے، الرحمن۔ اور اسی لیے اس صورت میں آپ کو یہ جمالیات اور جمالیاتی جو عنصر ہے بہت نظر آئے گا سورۃ الرحمن میں، حسن، خوبصورتی، معانی کے اعتبار سے بھی، لفظ کے اعتبار سے بھی، اور پھر خوبصورتی کا بیان، جنت کی نعمتیں ہوں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیاوی نعمتیں ہوں، ہر ایک میں آپ کو حسن کا اور جمال کا بڑا عجیب بیان نظر آئے گا۔ ایک تو صوتی آہنگ بھی ہے، اگر آپ دیکھیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد دو اشیاء کا ذکر فرمایا ہے، جیسے الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء والارض الا تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن ولا تخسروا المیزان، یہ دونوں بالمقابل ایک دوسرے کے ذکر ہوئے۔ پھر اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھلوں کا ذکر فرمایا تو ساتھ غلے کا ذکر فرمایا، فیہا فاکہہ، اور فرمایا والحب ذو العصف والریحان۔ اور پھر جب اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور مخلوق سے مطالبہ کیا تو جن دو گروہوں کو خاص طور پر مطالبہ کیا جو مکلف بھی ہیں، وہ کون سے ہیں؟ انسان اور جن۔ تو یہاں بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پس تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس کے بعد آج کا جو موضوع ہے ذکر ہوتا ہے تخلیق کا۔ اس میں بھی انہی دونوں انواع، دونوں اجناس کا ذکر موجود ہے جو شریعت کے مخاطبین میں سے ہیں، جو شریعت کے مکلف ہیں۔ فرمایا خلق الانسان، اور پھر اس کے بعد فرمایا وخلق الجان، اس سے اگلی آیت میں دونوں کی تخلیق اور اس تخلیق کا جوہر ذکر فرمایا کہ وہ ان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی۔ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، خلق الانسان، اس نے انسان کو تخلیق کیا، کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ اب اللہ کا لفظ تو یہاں پر، اللہ کا نام تو بار بار تکرار کے ساتھ نہیں آ رہا، لیکن ان سب میں جو ضمیر ہے وہ
الرحمن کی طرف ہی جا رہی ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، جس سے سورت کا افتتاح ہوا۔ اس نے انسان کو تخلیق کیا من صلصال۔ صلصال کیا ہے؟ بجنے والی مٹی، کھنکھنانے والی، جس کو اگر یوں ناخن سے مارا جائے تو اس میں سے آواز آتی ہے۔ اس نے انسان کو تخلیق کیا بجنے والی مٹی سے جو ٹھیکری کی مانند تھی، فخار، الخضف المحروق، ایسی مٹی جس کو پکایا جائے آگ میں تو پکنے کے بعد وہ فخار ہو جاتی ہے، اس کو فخار کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی جو اصل ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی اس کے عناصر، بلکہ اس کی تکوین، اس کی تخلیق کے مراحل ذکر کیے ہیں، اور ہر مرحلے میں اس کا جو عنصر ہے اس کی صفت کچھ مختلف ہے۔ مثلا اصل انسان کی تراب، مٹی سے ہے، تراب اس کو بولا۔ واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں تراب سے، مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی میں عاجزی ہے، انخفاض ہے، اس کے اندر ذلت ہے، یہ پاؤں تلے روندی جاتی ہے۔ تو انسان کی اصل میں بھی پھر کیا ہونا چاہیے؟ عاجزی، انکساری۔ یہ انسان کی فطرت اور اس کی اصل کے زیادہ لائق ہے، اور یہی انسان کی عاجزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔ جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہو، اللہ کے معاملے میں اس کی عاجزی، اس کی عبودیت، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس کا تکبر اور کبر اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ کبر تو اللہ کو کسی مخلوق کا بھی پسند نہیں ہے، اس لیے کہ کبر کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ کبر سب کا سب کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس۔ یہ جو جنس ہے نا کبر والی، تکبر، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس عرش میں ہے، اس کے سوا اس کا کہیں وجود نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ صرف اپنی ذلت میں اضافہ کرتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر عاجزی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عاجزی کرنا، انکساری کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کر دیتا ہے اس کی رحمت سے۔ تو یہ تراب سے ہے، اس لیے سورۃ البلد کے اندر آتا ہے نا، او مسکینا ذا متربہ، یعنی ایسا مسکین، اس کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلائی گئی ہے، ایسا مسکین جو مسکنت اور فقر کی بنا پر اتنا ضعیف اور اتنا لاغر ہو چکا ہو، اتنا بے بس ہو چکا ہو کہ مٹی سے لگ جائے، زمین پر گر چکا ہو گویا۔ مسکنت کی انتہا، ذا متربہ، مسکنت کے معنی میں ہے یہاں متربہ، اور مادہ یہی ہے تراب والا، تارابا۔ یہ پہلی اصل انسان کی۔ پھر جب اس تراب میں پانی کی آمیزش کی گئے، نمی، رطوبت، جب اس میں رطوبت آ جائے پانی کی آمیزش کی بنا پر تو یہ طین بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ طین، اس کو طین کہا جاتا ہے، پانی کی آمیزش کے ساتھ جب یہ چکنی مٹی بن جاتی ہے کچھ۔ تو فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ اس سے بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ اس نے تمہیں طین سے تخلیق فرمایا۔ یہ طین جو مٹی ہے نا جس میں پانی کی اور نمی کی آمیزش ہوتی ہے، یہ اکثر زمینی مخلوقات کی بنیاد بنتی ہے، اور ان کی جو تخلیق اور پیدائش ہے وہ اسی سے ہوتی ہے، خشک مٹی سے نہیں ہے، اس طین کے ساتھ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پتھروں کا ذکر کیا، ایک قوم پر پتھروں کی بارش برسائی گئی عذاب کی صورت میں، فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا اپنی قوم سے، وہ یہ کہتے کہ میں یہ جو پرندے کی شکل بناتا ہوں اور اللہ کے حکم سے اللہ اس میں جان ڈالتا ہے تو پھر یہ پرندہ تخلیق ہو جاتا ہے، تو فرمایا کیا اس میں کیا ذکر کیا؟ فرمایا کہ اس میں بھی طین کا ذکر ہے۔ اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں اس طین سے ایک شکل بناتا ہوں پرندے کی،
اسی طرح سے انسان کی تخلیق بھی اس طین سے ہے. جب اس مٹی میں پانی کو چھوڑ دیا جائے کچھ عرصہ تک، اس میں نمی رہے، تو پھر اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے کیچڑ کی مانند، اور اس میں کچھ بدبو اور سڑاند پیدا ہو جاتی ہے. وہ ہے حما. حما آپ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں فی عین حمیہ. تو یہ حما وہ سیاہ مٹی ہے جس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے کچھ عرصہ تک نمی رہنے کی بنا پر، اور پھر اس میں سختی بھی آ جاتی ہے. صلصال، یہ صلصال ہے. اللہ نے فرمایا کہ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. شیطان سے کہا، ابلیس سے، کہ میں ایک بشر بنانے لگا ہوں صلصال سے. اور صلصال صلصل، صل یصل صلیل، اس میں آواز ہے، آواز. اور یہ جو تکرار ہے نا، صل صال صاد لام بار بار آتے ہیں، تو اکثر آوازوں میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ تکرار آواز کو ظاہر کرتی ہے. یہ جو صلصال ہے یہ بجنے کی آواز ہے، اس میں کھنکھناہٹ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الارض، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اپنے ہاتھ مبارک میں ایک مٹی کا قبضہ لیا، ایک جسے مٹھی ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں، اور وہ جمیع ارض سے لیا، زمین کی جتنی بھی اقسام ہیں، جتنی جگہ تھیں، سب سے وہ لیا، اور ان تمام سے جو ہے وہ آدم کو تخلیق فرمایا. فجاء بنو آدم علی قدر الارض. تو آدم کی جو اولاد ہے نا، وہ انہی جو مختلف اقسام کی مٹی ہے، ان مٹیوں کی صفات کی حامل ہے، مختلف قسم کی صفات کی وہ حامل ہے. فجاء منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلک. تو کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سرخ ہے، اور کوئی کالا ہے، اور پھر ان کے درمیان مختلف رنگ ہیں. ان کے درمیان اصول جو رنگ بنیادی ہیں وہ یہ تین ہیں، پھر ان کے درمیان جو ہے وہ مختلف قسم کے رنگ ہیں. اور اسی طرح سے پھر فرمایا کہ والسہل والحزن والخبیث والطیب، کہ جس طرح سے یہ رنگ مٹی کے مختلف ہوتے ہیں، تو مٹی جو زمین کی مٹی ہے اس کی صفات مختلف ہوتی ہیں. اس میں کچھ مٹی ایسی ہے جو نرم مزاج ہے، کچھ سخت ہے، کچھ پاک ہے، طیب صفات کی ہے، عمدہ ہے، اور کچھ ذرا اچھی صفات کی حامل نہیں ہے. تو فرمایا انہی طرح کی صفات جو ہیں پھر انسانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں، تخلیق میں یہ خود بخود آ گئی ہیں. تو یہ نبی کریم کی حدیث بھی بیان کرتی ہے کہ انسان کی جو اصل ہے وہ مٹی سے ہے، اس کی تخلیق. تو میں عرض کر رہا تھا صلصال کے بارے میں. یہ صلصال جو آواز ہے یہ قرآن و سنت میں کئی مقام پر ذکر ہوئی ہے. ایک اس کا مصداق حدیث میں آتا ہے، فرمایا اذا تکلم اللہ بالوحی سمع اہل السماء للسماء صلصلہ، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش پر کوئی حکم جاری فرماتے ہیں، امر جاری ہوتا ہے، وحی کے ساتھ اللہ کلام فرماتے ہیں، تو اس کی آواز اہل سما یعنی اللہ کے جو ملائکہ ہیں ان کو ایسے آتی ہے جیسے کہ کجر السلسلۃ علی الصفوان، کسی چٹان پر زنجیر کو کھینچا جائے. تو اس کی جو آواز ہوتی ہے ایک ہیبت ناک سی آواز ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز ایسی ہے، اللہ کی آواز سے تشبیہ کسی آواز کو نہیں دی جا سکتی ہے، نہ اس پر کسی آواز کو قیاس کیا جا سکتا ہے. جو مسموع ہے، جو سننے میں آتی ہے اہل سما کو، وہ یوں معلوم ہوتی ہے جیسے کہ اس کو زنجیر کو گھسیٹا جا رہا ہے، فیصعقون، تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کے ملائکہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جو مأمور ہیں، جو اللہ کا امر بجا لانے پر مأمور ہیں کہ اللہ کا حکم سننا ہے، اس کے بعد اس کی تعمیل کرنی ہے. ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سن تو پاتے ہیں لیکن پھر اپنی حالت کو برقرار نہیں رکھ سکتے ہیں. اللہ کی ہیبت ایسی ہے، احکم الحاکمین، اس کا جلال ایسا ہے. فلا یزالون کذلک حتی یأتیہم جبریل، پھر وہ اسی بے ہوشی کی حالت میں، نیم بے ہوشی کی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس جبریل امین تشریف لاتے ہیں.
تو حتی اذا جاءہم جبریل فزع عن قلوبہم، تو جب وہ آتے ہیں تو ان کے دلوں سے وہ گھبراہٹ کچھ دور ہوتی ہے اللہ کے جو ملائکہ ہیں ان سے. قال فیقولون، تو پھر یہ کہتے ہیں اللہ کے ملائکہ، یا جبریل ماذا قال ربک، اے جبریل تیرے رب نے کیا کہا ہے، یعنی حکم کیا دیا ہے. تو جبریل ان کو حکم تو سناتے ہیں، لیکن جو حکم سنایا ہے اس کا بیان اس حدیث میں بڑے عجیب انداز میں ہوا ہے. اور جس انداز میں یہ حکم یہاں پر بیان ہوا ہے جبریل کا سنانا، یہی اللہ کے قرآن میں بیان ہوا ہے. فیقول، جبریل کہتے ہیں الحق، حق کہا جو اس نے کہا، حق. بس وہ بات جتنی ہے اتنی بتاتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں حق ہے. فیقولون الحق الحق الحق. تو اللہ کے جو ملائکہ ہیں وہ بھی پھر یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ الحق، وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے. قرآن میں آتا ہے حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. فرمایا یہ مشرکین، ایک تفسیر کے مطابق جو راجح ہے کہ جب قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو پہلے تو ان کی حالت خراب ہو چکی ہوگی، ان کے ہوش و حواس گم ہو چکے ہوں گے. افئدتہم ہوا، دل اڑے ہوں گے، نگاہیں پتھرا چکی ہوں گی. جب کچھ ان کے ہوش بحال ہوں گے تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا ماذا قال ربکم، یہی سوال ہوگا کہ تمہارے رب نے تمہیں دنیا میں کیا کہا تھا، شریعت آئی تھی، اللہ کی وحی آئی تھی، اس میں کیا تھا؟ تو جواب میں یہی بولیں گے قال الحق، حق، وہ حق تھا، حق تھا. تو میرے بھائیو، آج یہ جو متکبر انسان ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے اکڑتا ہے، قرآن کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتا ہے اور اکڑتا ہے، کبر تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ کی جب کلام کو براہ راست سنے گا، بلکہ اللہ کی ڈانٹ کو سنے گا، اس کے غضبناک اس کے امر کو، اس کی آواز کو سنے گا، تو کس طرح برداشت کر پائے گا اور اس کی کیا حالت ہوگی. تو یہ ایک ذکر ہے. اسی طرح سے پھر حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو وحی آتی اس کے بارے میں سوال ہوا کہ کیسے آتی، تو وہاں بھی آپ نے یہی فرمایا کہ وہ گھنٹی کی آواز کی مانند ہوتی، اور وہاں پہ آپ نے یہی فرمایا اسی طرح کی صلصل کی آواز. بہرحال یہ ایک مقصود تھا آپ کو لفظ سمجھانا. صلصال، خلق الانسان من صلصال، من صلصال کالفخار. وہ صلصال جو یہ مٹی سخت ہو چکی ہے صلصال، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ نمی باقی رہتی ہے، اس طرح سے کہ اپنے آپ کو یہ جکڑ لیتی ہے، گرتی نہیں ہے، پکڑ لیتی ہے، اس حد تک یہ مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن کل فخار بولا ہے، اس کو پکایا نہیں گیا ہے، اس کو آگ میں پکایا نہیں گیا ہے، لیکن آگ میں پکائی جانے والی مٹی کی مانند ضرور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ یہ انسان کو پھر آگ میں پکایا گیا، یہ درست نہیں ہے. تو شیطان نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے انکار کیا، اس نے کہا کہ اسجد لمن خلقت طینا، کہیں کہتا ہے کہ اللہ میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے طین سے، مٹی سے پیدا کیا، جس میں پانی کی آمیزش ہے، خود آگ سے بنا ہوا ہے نا، تو پانی بھی کچھ اس کے مزاج کے زیادہ موافق نہیں ہے. اور کہیں پر کہتا ہے کہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے اسی من صلصال من حمأ مسنون، تو نے اس کو اس صلصال جیسی مٹی، سخت مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جو سڑی ہوئی مٹی ہے، حمأ بولتے ہیں سیاہ مٹی جو سخت ہو چکی ہے، سیاہ بدبودار. اور مسنون کیا چیز ہے یہ بھی ذکر آیا ہے نا، حمأ مسنون، من حمأ مسنون. مسنون ہے ایک خاص شکل دی گئی، اس کے خاص اجزائے ترکیبی ہیں. سنت بولتے ہیں نا، سنت، سنت کیا ہوتا ہے؟ سنت کوئی طریقہ، لیکن کیا ہر طریقے کو سنت کہتے ہیں؟ نہیں. کس کو سنت کہتے ہیں؟ ایک ایسا طریقہ جو مخصوص ہے، ٹھیک ہے، جس میں کچھ مخصوص احکام ہیں، قواعد ہیں، اس کو سنہ بولتے ہیں. اس طرح سے مسنون سے مراد مٹی کی وہ خاص صفت ہے، اس کے اجزائے ترکیبی ہیں. دیکھیے مٹی کے اندر اگر مخصوص مقدار پانی کی نہ ہو، کوئی چیز بنانی ہے، اس میں ایک مخصوص مقدار پانی کی نہ رکھی جائے اور اجزاء کی نہ رکھی جائے، اور اس میں جو نقصان دہ اجزاء ہیں وہ دور نہ کیے جائیں، تو یہ مٹی بھی نباتات کو، حیوانات کو اگا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا من حمأ مسنون. سبحان اللہ،
کیا کنسٹرکشن ہے، کیا تخلیق کی جا رہی ہے انسان کی اس کے، اور یہ ہم سب کیا، ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کی اصل بیان ہوتی ہے۔ سورہ رحمان میں بڑے مختصر انداز میں اللہ نے بیان فرمایا، وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اس نے جن کو تخلیق کیا۔ اب جنات کی جنس کی، پہلے الانسان جنس کی بات ہو رہی تھی، اب جنات کی جنس کی بات ہوتی ہے۔ یہ جنات جان، کیونکہ ہم سے یہ اوجھل ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ من مارج من نار، ان کو آگ کے شعلے سے تخلیق کیا ہے۔ مارج کیا ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ مرج یمرج، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کسی شے کو اپنی اصلی حالت میں جاری کر دینا، چھوڑ دینا۔ پڑھا تھا نا سورہ فرقان میں، مرج البحرین وہو الذی مرج البحرین، جب دو دریاؤں کو اپنی طبی حالت میں چلا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو وہ مکس ہو جاتے ہیں۔ اس میں پھر خلط، اختلاط، مکس ہونے کا معنی بھی ہے اور اپنی طبی حالت میں جاری ہونے کا معنی بھی ہے، سمجھ گئے؟ جو چیز اپنی طبی حالت میں جاری کر دی، چھوڑ دی جائے، اس پر کوئی حدود و قیود نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ مکس ہو جاتی ہے۔ یہ شعلہ جب آگ سے نکلتا ہے نا باہر، اپنی طبی حالت میں یہ آگ جاری ہے، کوئی اس پہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی اس پہ خارجی دباؤ یا خارجی اس کے اوپر کوئی اثرات نہیں ہے۔ یہ شعلہ جب نکلتا ہے نا تو نکلتے ہوئے یہ دھوئیں کے ساتھ مکس ہو کر باہر نکلتا ہے، مختلط ہے۔ تو اس میں پھر دھواں سفید رنگ بھی آتا ہے، کبھی اس میں زرد آتا ہے، کبھی سرخ رنگ آتا ہے، مختلف رنگ اس میں پیدا ہو جاتے ہیں دھوئیں کے ساتھ مکس ہونے کی وجہ سے۔ اس شعلے سے، لپکتے ہوئے شعلے سے اللہ نے جن کو پیدا کیا، اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جنات کی فطرت میں اسی بنا پر پھر کیا چیز ہے؟ شدت ہے، تیزی ہے، حرارت ہے۔ اور شیطان کن میں سے ہے؟ کان من الجن، شیطان جنات میں سے ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لو۔ غصہ جو ہے وہ آگ سے ہے، اور ظاہر ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، تو شیطان بھی آگ سے تخلیق کیا گیا ہے، تو وضو سے غصہ دور ہو جاتا ہے۔ شہوت جو بھڑکتی ہے انسان کی، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اور وضو سے، طہارت سے دور ہو جاتی ہے۔ ہر وہ چیز، گناہ میں شدت ہے، آگ ہے، گناہ میں شدت اور آگ ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اس کا ذکر ہے، اور ماء مطہر پانی ہے، جیسے کہ فرمایا کہ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنات میں کچھ خوبیاں بھی ہیں جو کہ عمومی طور پر انسانوں میں نہیں ہیں۔ بالعموم ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہر انسان کے لیے یا ہر جن کے لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ عمومی طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جنات جب قرآن سنتے ہیں تو قرآن سے فوراً تاثر لیتے ہیں۔ جب قرآن سنتے ہیں، ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے، تو قرآن سے جو تاثر لیتے ہیں وہ بہت جلدی لیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان، یہ جو مٹی کا بنا ہوا ہے، اس میں کچھ سختی ہے، اگر یہ رجوع نہ کرے تو یہ اپنے جذبات کو چھپا لیتا ہے، قرآن کے بالمقابل سختی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہاں تک کہ نفاق کا اظہار بھی کر دیتا ہے کہ بظاہر اپنے آپ کو مومن دکھاتا ہے، قرآن سے متاثر، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن سن کر اس کا دل نرم ہو گیا اور رقت قلبی کی بنا پر آنسو جاری ہو گئے ہیں، لیکن اندر سے یہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ ایسے انسان بھی ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں انسان یہ ایسا مکر کرتا ہے کہ ان کے مکر سے پہاڑ بھی ہل جائے۔ لیکن جنات کے بارے میں آتا ہے، میں نے سورہ احقاف کی آیات نکالی ہیں، طائف کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے، جن کو آپ نے دعوت دی، ان سے بدترین سلوک کیا آپ سے، اور اس کے بعد آپ وہاں سے بہت دل شکستہ ہو کر جب واپس آئے تو ایک مقام پر اللہ رب العزت نے آپ پر خصوصی انعام فرمایا۔ جب انسانوں نے آپ کی دعوت کو رد کیا تو اللہ نے جنات بھیج دی۔ اصل میں یہ جنات تھے نصیبین کے جن، جو مشہور واقعہ ہے کہ ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ دیکھو کوئی خاص واقعہ ہوا ہے،
کہ آسمان میں ہم پہلے تو چلے جایا کرتے تھے اوپر، اب آسمان کے دروازے بند ہو گئے ہیں، وہاں پر سخت قسم کے پہرے دار بیٹھ گئے ہیں، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور اب تو شعلے لپکتے ہیں ہماری طرف، اور ہم آسمان کو جو ہے اس کے دروازوں کو، اس کے راستوں کو عبور نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کچھ خاص واقعہ ہوا ہے زمین میں۔ کیا ہوا؟ ہوا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب پر جو وحی نازل فرمانی تھی، یہ فرما رہے تھے، اس کی حفاظت کرتی کہ اب یہ جنات اور شیاطین آسمان سے اترنے والی وحی کو نہ اس طرح سے چرا سکتے ہیں، نہ اس میں خلط کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا گیا آسمانوں پر۔ تو یہ جنات جو ہیں وہ گھومتے گھومتے تلاش کرتے وجہ، تلاش کرتے ہوئے یہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ نے ان کو اس طرف بھیج دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کا رخ، اللہ کی تقدیر تھی۔ تو آپ فجر کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو جب وہ آئے اور انہوں نے قرآن سنا، سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہو اور پڑھنے والی زبان محمد الرسول اللہ کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، تو پھر ہوا کیا دیکھیے۔ اب ایک طرف ذرا مشرکین مکہ کی سختی دیکھیے، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، یہ قرآن نہیں سننا، شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور ایک طرف یہ جنات دیکھیے، فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، جب ہم نے آپ کی طرف پھیر دیا، نفرا من الجن، جنوں کے ایک گروہ کو، نفر 10 سے کم ہے، کچھ نے کہا 9 ہے، جتنے بھی ہیں بہرحال ایک مختصر گروہ تھا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ قرآن سنتے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب یہ آئے اور آپ کا قرآن پڑھنا سنا، حاضر ہوئے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، انصتوا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش ہو جاؤ، تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اور جیسے ہی انہوں نے قرآن سنا یہ واپس لوٹے اور اپنی قوم کو ڈرانے والے بن گئے، سبحان اللہ۔ رسول نہیں ہے جنوں میں، رسول انسانوں میں ہی ہے، صرف نبی انسانوں میں ہے، لیکن یہ ڈرانے والے بن گئے اپنی قوم کو، اور کہنے لگے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب علیم۔ سبحان اللہ، کتنی جلدی تاثر لیا ہے قرآن سے، سنا ہے اور فوراً دل بدل گیا اور جا کر اپنی قوم کو دعوت دے دی ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اور یہی کیفیت سورۃ الجن میں بیان ہوئی، فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا، سنا فوراً شرک چھوڑ دیا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔ پھر اس میں ساری صورت مبارکہ میں ان کی زبان سے ذکر ہے قرآن کی عظمت کا، توحید کا، اور اپنی ان کی جو ان میں اقسام ہیں، فاسق بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، اس کا بیان موجود ہے۔ تو بہرحال ان آیات میں سورۃ الرحمن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر فرمایا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ۔ تو جن پر جب قرآن پڑھا جائے یا تو وہ بھاگ جاتا ہے یا گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کھو بیٹھتا ہے۔ قرآن مسلسل پڑھا جائے اور وہ ضد پر اڑا رہے، قرآن پر ایمان نہ لائے، تو قرآن کا مقابلہ جن نہیں کر سکتا ہے، اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہے، یا مطیع بن جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے۔ لیکن یہ انسان کیا کرتا ہے قرآن پڑھ کے؟ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے، یہ ایک فرق ضرور نظر آتا ہے تاثر کے اعتبار سے۔ واللہ تعالی عالم۔ فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا۔ قرآن کریم میں یہ موضوع مختلف انداز سے بیان ہوا، کہیں فرمایا رب المشارق و رب المغارب، بہت سی مشرقوں کا رب ہے، بہت سی مغربوں کا، اور کہیں پر فرمایا رب المشرق والمغرب، ایک مشرق کا ایک مغرب کا رب ہے۔ تو بات واضح ہے کہ جب مشرق اور مغرب کی بات کریں گے تو مطلع کے اعتبار سے مشرق تو ایک ہی ہے جہت، اور مغرب بھی ایک ہی جہت ہے، تو جنس مشرق اور جنس مغرب۔ اب مشرق کی تمام جہات
اسی ایک مشرق میں آ جاتی ہیں، اور مغرب کی تمام جہات، تمام مطالع ایک ہی مغرب میں آ جاتے ہیں، تمام جو غروب ہونے کی جگہ ہیں وہ ایک ہی مغرب میں آ جاتی ہیں، مغارب، اور مطالع جو ہیں وہ تمام کے تمام مشرق والے جو ہیں وہ ایک ہی مشرق میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر جب مشرقین اور مغربین کی بات کی تو مفسرین نے جو کبار علماء سے، تابعین سے بھی منقول ہیں بعض، انہوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ اس سے مراد سردی اور گرمی کے جو دو موسم ہیں ان میں سورج کا جو طلوع ہونا ہے اس کے اندر فرق ہوتا ہے، معمولی سا فرق۔ ویسے تو یہ فرق سارا سال رہتا ہے، ہر روز سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنی بعین ہی اسی جہت سے نہیں ہوتا ہے، معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ تو کئی مشارق ہیں، جو آخری بات ہے کہ بہت سے مشارق ہیں اس اعتبار سے۔ اور پھر اس طرح سے اس کے بالمقابل جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ ہر روز فرق پڑتا ہے کچھ نہ کچھ، اور یہ فرق یعنی جن دنوں میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں تو یہ فرق بہت معمولی سا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ تو کئی جہات مشرق کی بن جاتی ہیں، کئی جہات مغرب کی، اس اعتبار سے مشارق اور مغارب ہیں۔ اور اگر دو موسموں کا اعتبار کیا جائے، سردی اور گرمی کا، تو پھر مشرقین اور مغربین۔ اب سوال یہ ضرور پیدا ہو سکتا ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر ہی کیوں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مشارق اور مغارب کیوں نہیں کہا، یا مشرق اور مغرب کیوں نہیں کہا؟ تو وہی بات ہے کہ اگر آپ اس سورت مبارکہ کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے دو اشیاء ذکر فرمائی، دو اشیاء۔ اگر انسان اور جنات کے دونوں قافلوں کا ذکر ہے، اور پھر اس طرح سے ہر چیز میں جڑواں انداز میں ذکر فرمایا، تو رب المشرقین و رب المغربین، تو یہ سورت کے ساتھ اس کی جو تسلسل ہے اس کی مناسبت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو بس پھر تم اپنی رب کی نعمتوں میں سے، تم دونوں اپنی رب کی نعمتوں میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا دیا ہے، اس نے اس طرح چلا دیا ہے دو دریاؤں کو کہ ملا دیا، یعنی اس نے دو دریاؤں کو چلاتے ہوئے ملا دیا ہے۔ مرج البحرین، اس نے دو سمندروں کو چلاتے ہوئے ملا دیا ہے، یلتقیان، اس حالت میں کہ وہ ملتے ہیں، لیکن اس طرح کہ بینہما برزخ، ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ یلتقیان، دونوں ملتے ہیں، لیکن اس طرح کہ بینہما برزخ، ان کے درمیان پردہ ہے، لا یبغیان، اور وہ اس پردے سے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں موضوع کہ دنیا میں دونوں قسم کے پانی موجود ہیں، ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، ایک پانی شیریں ہے، پینے میں خوشگوار ہے، اور ایک پانی جو ہے وہ نمکین ہے، کھاری ہے، ٹھیک ہے، جو سخت کڑوا ہے۔ تو اس میں نمکیات کی کثرت ہے، سمندر کے پانی کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں پانیوں کو آپس میں ملا بھی دیتے ہیں، جب اللہ کی رحمت سے یہ جاری ہوتے ہیں، قدرتاً یہ مل بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ملنے کے باوجود یہ الگ الگ رہتے ہیں۔ اور وہ الگ کیوں رہتے ہیں؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو صفات ہیں وہ مختلف ہیں، ڈینسٹی ہے یا جو بھی آپ چیز سمجھتے ہیں، کہ اس بنا پر یہ آپس میں پوری طرح سے مکس نہیں ہوتے۔ تو سمندر کے نیچے بھی میٹھے پانی کے چشمے ہیں جن کا پانی انتہائی خوشگوار اور شیریں ہے، اور اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی ایسے بہت سے مقامات ہیں اور ایسی انہار ہیں، ایسے دریا ہیں کہ جہاں پر یہ مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ خاص طور پر عرب ان سے واقف تھے۔ مرج البحرین، البحرین میں بعض علماء نے کہا کہ یہ ایسے دو دریاؤں یا دو سمندروں کی بات یا دو پانیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن سے عرب واقف تھے کہ یہ کن کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ دجلہ و فرات کا ذکر ہے اور دوسری نہروں کا ذکر ہے، وہ پھر الگ اس کی ایک تطبیق ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن بہرحال اس چیز سے وہ واقف تھے کہ ایسے دو پانیوں کی اقسام ہیں دنیا میں کہ دونوں مختلف پانی ہیں، ایک میٹھا ہے، ایک کڑوا ہے، کھاری ہے، ملتے ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے، اور پھر اس کے مصداقات قیامت تک مختلف آتے رہیں گے۔ فرمایا کہ بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، فرمایا نکلتے ہیں ان دونوں میں سے، کن دونوں میں سے؟ میٹھے پانی میں سے بھی، دونوں سمندروں میں سے، میٹھے میں سے بھی اور کھاری میں سے بھی، دونوں میں سے نکلتے ہیں۔ کیا نکلتے ہیں؟ اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ اور مرجان، موتی اور مرجان،
یہ چیزیں کیا ہیں ویسے لؤلؤ مرجان؟ چلو ہیں تو پتھر ہی، صحیح کہتے ہیں آپ، لیکن زیورات میں استعمال ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت احجار ہیں، کریم احجار ہیں، زیورات میں استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورت میں جمال کا بیان بہت ہے، الرحمن کے اسم کے ساتھ مناسبت۔ تو اللؤلؤ یہ وہ ہے کہ جو یعنی صدف ہے نا، سیپ کے اندر جو موتی پیدا ہوتا ہے، اس کی بھی عجیب اس کا وصف ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک حیوان ہے، جاندار ہے، اور اس کے اندر اس سیپ میں صدف، عربی میں اس کو جو ہے وہ صدف بھی کہتے ہیں اور محار بھی کہتے ہیں۔ جب اس کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے خارج سے، کوئی ذرہ یا کوئی ایسی چیز جس کو وہ اپنا دشمن خیال کرتا ہے، پیراسائٹ، تو یہ پھر ایک خاص طرح کا مادہ اس سے نکلتا ہے، کرسٹل قسم کا، وہ اس کے گرد جو ہے وہ ایک تہ چڑھاتا رہتا ہے اس کے ریئیکشن میں، یہاں تک کہ وہ اتنی تہیں چڑھاتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت موتی کی شکل میں چیز سامنے آ جاتی ہے، اور اللہ کے حکم سے موتی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کو کلٹیویٹ بھی کرتے ہیں باقاعدہ، اس کی ہارویسٹنگ بھی ہوتی ہے، اس کو سمجھتے ہیں اس سائنس کو، تو باقاعدہ وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ایسی رکھ کر، تو اس کو پورا وہ ایک ماحول دے کر ان پانیوں کے ساتھ جو ہے ان موتیوں کو تخلیق کرتے ہیں، تو ہوتا وہ اصل ہی ہے۔ اور یہ اس کا عام طور پر اس کا جو رنگ ہے وہ سفید ہوتا ہے، شفاف اور بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور کافی قیمتی ہے یہ جو استعمال ہوتا ہے۔ یہ لؤلؤ ہے۔ اور مرجان کیا ہے؟ مرجان یہ بھی ایک جانور ہے۔ اب اس پہ پھر اختلاف ہے، کچھ کہتا ہے یہ نبات ہے، کچھ کہتے ہیں یہ جماد ہے، کچھ کہتے ہیں یہ حیوان ہے۔ یعنی سمندر کے نیچے پتھر کے اوپر جس طرح سے پودے اگتے ہیں نا، اس طرح سے مختلف رنگوں میں یہ آپ کو نظر آتے ہیں، سرخ ہیں، اور اس میں زرد رنگ کے بھی ہیں اور نیلے رنگ کے بھی ہیں، اور اس طرح سے مختلف اس کے رنگ ہیں۔ تو یہ اصل میں ہے تو حیوان اس دور میں، اور اس حیوان کا عربی میں اس حیوان کو بھی مرجان ہی کہا جاتا ہے۔ یہ پانی کے اندر پانی سے اپنی غذا لیتے ہوئے اور پانی کی مخلوق سے یہ اگتا ہے، اور ایک نبات کی مانند اگتا ہے، لیکن اگتا ایک چکنے پتھر کی سطح کے اوپر ہے۔ اس لیے کچھ نے کہا کہ یہ پتھر ہے، جماد ہے، لیکن پتھر اگتا نہیں ہے، نباتات اگتے ہیں، تو کچھ نے کہا نبات ہے لیکن یہ غذا بھی لیتا ہے۔ اس میں ایک سوراخ ہے جہاں سے غذا لیتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے، اور اس کا جو پوری اس کی جو سٹرکچر ہے اس کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعتاً ایک حیوان ہے، اپنی غذا لیتا ہے اور اللہ کے حکم سے پھر یہ بڑھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ جسم کو بڑھاتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کچھ اس کے حصے مردہ ہو جاتے ہیں، کچھ اس کے جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، تو پھر وہ جو مردہ ہے وہ اکٹھا ہوتے ہوتے جو ہے وہ مرجان سرخ رنگ کے خوبصورت سے پتھروں کی شکل میں وہ نظر آتا ہے یہ کیلشیم کاربونیٹ پتھر ہی ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی موتی ہے اور زیور کے کام آتا ہے، اور مختلف زیورات اس سے بنتے ہیں، خوبصورت ہے، سرخی مائل۔ اور اب یہاں پہ کچھ علماء کو ان کو یہ مشکل پیدا ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے یخرج منہما، کہ ان دونوں طرح کے پانیوں سے یہ موتی لؤلؤ اور مرجان نکلتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں سمندر میں تو ہوتا ہے مرجان اور لؤلؤ، لیکن دریاؤں میں یہ میٹھے پانی میں نہیں ہوتا، جبکہ اللہ فرما رہا ہے یخرج منہما، ان دونوں سے نکلتا ہے۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ پھر انہوں نے مختلف قسم کی تعویلات کی، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس دور میں یہ ثابت ہو چکا ہے باذن اللہ تعالی کہ یہ جو لؤلؤ ہے، جس طرح سے یہ کھارے پانی میں ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ میٹھے پانی کے اندر بھی ہوتا ہے۔ آئسٹرز ہوتے ہیں، اسے بولتے ہیں فریش واٹر پرلز، ملتے ہیں یہ، اور یہ مرجان بھی ہے۔ دونوں طرح کی چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں، دونوں پانیوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کی تخلیق ہے۔ اور اگر آپ قرآن سے اس کا جواب چاہتے ہیں تو قرآن نے واضح کہہ دیا ہے، فرمایا کہ وما یستوی البحران، سورہ فاطر میں ذرا غور کیجئے کہ ہماری عقل سے ایک چیز جو ہم سوچتے ہیں اور قرآن پر صحیح غور نہ کیا جائے تو کس طرح سے انسان پھر غلط طرف چلا جاتا ہے۔ فرمایا وما یستوی البحران ھذا عذب فرات ملح وھذا ملح اجاج، اگر فرمایا ومن کل تأکلون لحما طریا وتستخرجون منه حلیة تلبسونها،
فرمایا کہ یہ دو جو پانی ہے نا، میٹھا اور کھاری، ان دونوں میں سے ومن کلن، تم ان دونوں میں سے ہر ایک میں سے تم اپنا تازہ گوشت بھی نکالتے ہو کھانے کے لیے اور زیورات بھی نکالتے ہو. سبحان اللہ. تو نص ہوگی نا، قرآن کی وضاحت بھی ہوگی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک انسان کا مشاہدہ، یہ سائنس کے جو علوم ہے بیسیکلی یہ آبزرویشن پہ ان کی سارا ٹوٹل ان کا انحصار ہوتا ہے. تو انسان کو ٹھیک ہے آبزرویشن کے ہمارے پاس ذرائع بڑھ گئے ہیں، لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ سائنس کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. بس کیوں کا جواب وہ صرف ہاؤ میں یا واٹ میں تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے، حقیقتاً کیوں کا جواب جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، جو حکمت اور مقاصد بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے، آسمان دیکھا نیلا ہے، کیوں ہے جی؟ مزید کچھ ذرائع مشاہدے کے بڑھ گئے تو کہا اس وجہ سے ہے. وہ کیوں ہے؟ پھر مزید ذرائع بڑھاؤ. مشاہدے پر بیس کرتا ہے، وہاں سے پھر ہم انسان سوچتا ہے اور منطق گھڑتا ہے اور کچھ تھیوریاں وضع کرتا ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کبھی غلط نہیں کہہ سکتا ہے. جو اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا وہ قیامت تک کے لیے درست ہے اور حق ہے. تو فرمایا کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور فرمایا کہ اسی کے لیے ہیں یہ حسن صنعت سے بنائی گئی کشتیاں یا بحری جہاز جو سمندر میں جاری ہیں پہاڑوں کی مانند. منشآت جو حسن صنعت سے انسان نے تیار کی ہیں. اور اللہ کی حکمت ہے کہ ہزاروں من بلکہ ٹن وزنی جو جہاز ہیں وہ سمندر میں چلتے ہیں، اور ان میں ہواؤں کا بھی کردار ہے، اور پانی کی اپنی جو کیمسٹری ہے، اس کی جو سائنس ہے، وہ بھی اس کا بھی کردار ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کو چلاتے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، فرمایا کہ تو دیکھتا ہے ان کشتیوں کو جو پانی میں چلتی ہیں سمندر کو پھاڑتے ہوئے، پانیوں کو پھاڑتے ہوئے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب آخر بس ہم ایک بات کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں اور جنات کا ذکر فرمایا، اور پھر ان دونوں کو اپنی نعمتیں بتا کر جتلا کر تو سوال کیا کہ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سوال یہ ہے کہ سمندر میں جو لؤلؤ اور مرجان موجود ہیں، انسان کے لیے تو یہ نعمتیں ہیں، لیکن جنات کے لیے بھی کیا یہ نعمت ہیں؟ یا جنات کا پانی کے ساتھ جو ہے وہ کیا تعلق ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ جنات کے اندر بھی مختلف اقسام ہیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو پانی میں گہرے اترنے والے ہیں، غوطہ خور ہیں. قرآن میں آتا ہے، فرمایا کہ وَكُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. بیٹا کس طرح سے ہے وہ آیت؟ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. خوب تعمیر کرنے والے معمار قسم کے بڑے بڑے جنات جو حضرت سلیمان کے قبضے میں تھے، ان کے زیر حکومت تھے، اور وہ بھی تھے جو بہت گہرے پانیوں میں اترنے والے تھے. غواص غوطہ خور بھی ہیں اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عرش ابلیس علی البحر فیبعث سرایاہ فیفتنون الناس، کہ ابلیس کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے، اس کا جو عرش ہے وہ پانی پر ہے، اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے. فاعظمهم عنده اعظمهم فتنہ، تو ابلیس کے نزدیک سب سے بڑا اور مقرب شیطان وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ پیدا کرتا ہے دنیا میں. تو یہ پانیوں کے ساتھ ان کا بھی تعلق ہے، شیاطین کا بہت گہرا، اور جنات کا. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو آبادیوں سے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے، تو پھر ان کی جو مسکن ہے، مساکن ہے، وہ بیابان ہے، ویرانے ہیں، یا پھر یہ سمندر ہیں اور کھلے پانی ہیں. تو اس کے ساتھ ہم آج کے اپنے اس درس کا اختتام کرتے ہیں. باللہ تعالیٰ توفیق. اور کل انشاءاللہ بہت اہم موضوع ہے جس میں زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے اس کی فنا کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چہرہ ذوالجلال کی بقا کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ پھر اس پہ ہم کل جو ہے اس کا آغاز کریں گے اس آیت مبارکہ سے. وباللہ تعالیٰ توفیق. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا